کس سے روایت ہے؟ مولائے کائنات کے بارے میں. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا، جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً کوئی مسئلہ درپیش ہوا، علی جاتے تھے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. وظیفہ دے دیا میں نے آپ. ممکن کیسے ہے کہ سورہ حمد ختم ہو جائے، دل میں علی کا خیال نہ آئے؟ ممکن کیسے ہے کہ نماز کی پہلی رکعت ختم ہو جائے اور پنجتن پاک کا تصور نہ آئے؟ جس کی نماز ختم ہو جائے اور ان ہستیوں کا تصور نہ آئے، اس کی نماز نہیں ہے. نہ میں خطابت کر رہا ہوں، نہ میں غلو کر رہا ہوں، نہ کوئی فضیلت بیان کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. میں ایک مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں. وہ مسئلہ شرعی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم نماز پڑھیں کہ دل ادھر ادھر نہ بھٹکے. سارے فقہا چاہے کسی مسلک کے ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب نماز پڑھو تو جو کچھ پڑھو اس کے ترجمے کو سوچتے جاؤ. نماز پڑھو، اللہ اکبر کہو تو ترجمہ سوچو، اللہ بڑا ہے، اللہ بزرگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو اس کا ترجمہ سوچو، ہے نا. اور جب ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں تو ترجمہ سوچیں کہ نہ سوچیں؟ معبود ان کا راستہ، یہ ان جمع کا صیغہ ہے، شرک تو نہیں ہو رہا ہے. اس کا راستہ نہیں، ان کا راستہ. جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی، یہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی نے اور وضاحت کر دی کہ مخلوقوں ہی کا تذکرہ ہے. مخلوق کا تذکرہ ہے، کسی اور کا نہیں. ابھی ہم نماز میں قیام کی حالت میں سوچیں یا نہ سوچیں؟ نہ سوچو گے ان کے بارے میں تو دل بھٹکے گا. اگر چاہتے ہو کہ نماز میں نہ بھٹکو تو محمد اور آل محمد کا خیال رکھتے رہو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صراط الذین انعمت علیہم. یہاں بھی ہستیاں ہیں. ہم گئے تھے مدد لینے براہ راست خدا کی، خدا نے بھیج دیا محمد اور آل محمد کے ہاں. اسی لیے میں کہتا ہوں خود ترکیب نماز پہ غور کر لیجئے. ترکیب نماز کیا شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، اور جب ختم ہوتی ہے تو کیا زبان پر ہوتا ہے؟ گئے تھے کھٹکھٹانے دروازہ خدا کا، دروازہ کھلا تو سامنے محمد نظر آئے، فوراً حکم ہوا کہو السلام علیکہ ایھا النبی. سلام نماز کا جز ہے کہ نہیں؟ علامہ مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے بحث کی ہے کہ سلام جز ہے یا نہیں ہے، جزیات میں شامل ہے یا نہیں. فقہ اصول فقہ کی بحث ہے، فقہ استدلالی کی بحث. مگر آج سب مانتے ہیں سلام جز ہے، نماز کا جز ہے، آخری جز، آخری جز. گئے تھے خدا کیا؟ خدا وہ حقیقت نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. خدا وہ حقیقت نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے. اس لیے جب حقیقت نظر آئی تو مصطفیٰ نظر آئے. بہرحال اب گفتگو کچھ اور آگے بڑھے، ایک کلمہ اور آگے بڑھ جائے گا. کہ بات ہو رہی تھی کہ خداوند عالم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم مدد کرو، اپنی مدد کرو، اعانت کرو، استعانت کرو صبر سے اور صلاۃ سے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ صبر ایک وصف ہے، ایک صفت ہے، اور یہ صفت بغیر موصوف کے سمجھی نہیں جا سکتی، سمجھائی نہیں جا سکتی، ڈیفائن نہیں ہو سکتی، ڈسکور نہیں ہو سکتی. اصل میں اوصاف کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں چاہیے، ڈسکور کرنا چاہیے. ایٹریبیوٹس ڈیفائن نہیں کیے جا سکتے، ڈسکور کیے جا سکتے. یہیں سے علم اور عرفان کی راہ الگ ہوتی ہے. توجہ رہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، عرض کر رہا ہوں.
بعض حقیقتیں ہیں جو ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، وہ علم کا سرمایہ. جو ریئلٹیز ڈیفائن نہیں کی جا سکتی، ڈسکور کی جا سکتی ہیں، وہ عرفان کا سرمایہ. اس لیے کہ عرفان کہتے ہیں پہچاننے کو. علم، میں مثال عرض کر دوں کہ جیسے کوئی جناب سہیل رضوی صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سہیل رضوی صاحب مجھے دعوت دیں دہلی سے، اور میں نے ان کا گھر نہ دیکھا ہوا ہو، تو یہ تفصیلات لکھ دیں گے، میپ بھیج دیں گے، روڈ کے نام، اسٹریٹ کے نام، گھر کا رنگ، دروازے کا رنگ، دیوار کا رنگ، یہ سب لکھ کے بھیج دیں گے. یہ جب میں پڑھوں گا تو مجھے علم حاصل ہوگا. اور جب میں وہ علم لے کر یہاں تک آؤں گا، پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا کہ ہاں یہی ہے وہ دیوار، ہاں یہی ہے وہ دروازہ، ہاں یہی ہے وہ گھر، اس کا مطلب علم نے معرفت تک پہنچا دیا، یعنی ڈسکور کر لیا، دریافت کر لیا، پہنچ گئے، پہچان لیا. معرفت پہچاننے کا نام ہے، علم جاننے کا نام ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ڈیفائن کی جا سکتی ہوں وہ علم کا حصہ، جو ڈسکور کرنے والی چیزیں ہیں وہ عرفان کا حصہ. علم اور عرفان کی یہ راہیں ہیں. اور یاد رہے کہ عرفان کا حصہ وہی ہوگا جسے پہچانا جائے. عرفان پہچانے جانے سے تعلق رکھتی ہے بات. صرف جاننا عرفان نہیں ہے، صرف جاننا عرفان نہیں ہے، پہچاننا عرفان ہے. ولایت کو جاننا عرفان نہیں ہے، ولی کو پہچاننا عرفان ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. بہرحال سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عرض کروں ایک گریز کے ساتھ، کیونکہ مضمون وسیع ہے، بحثیں تہ در تہ ہیں، اس بحث کی شاخیں بہت ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر ایک کلی مفہوم ہے، ایک وصف ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے رب اکبر نے خود ہمارے اندر بھی، ہمارے نفس میں بھی ایک وصف رکھا ہے صبر کا. سیرت مولا پڑھیے، سیرت بچپن سے وہ معجزات جو ولادت کے فوراً بعد ظاہر ہوئے ہیں، اس میں وہ بھی ہے کہ ایک اژدہے کو گہوارے ہی میں اس کا کام تمام کر دیا. اور آپ یہ ذاکرین سے ہزاروں لاکھوں بار سن چکے ہوں گے کہ اس اژدہے کی کیا حقیقت تھی. کہتے ہیں کہ وہ اژدہا اس لیے تھا کہ وہ ہر نومولود کے پاس آتا تھا اور یہ فیصلہ کرتا تھا کہ یہ صحیح النسب ہے یا صحیح النسب نہیں ہے. علی کے آنے کے بعد اب اس کی ضرورت کیا رہ گئی تھی؟ دیکھیں اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مجھے داد نہ دیجئے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، مجھے داد نہ دیجئے. یہ جملہ علامہ احمد ابن حنبل کا ہے، یہ جملہ علامہ حاکم نیشاپوری کا ہے، یہ جملہ علامہ ابن حجر ہیثمی مکی صاحب صواعق محرقہ کا ہے، یہ جملہ علامہ شبلنجی کا ہے، یہ جملہ نہ جانے کتنے علماء اسلام اور محدثین کرام کا ہے. یہ جملہ جا کے پوچھئے علامہ نسائی سے، محدث نسائی سے، صاحب سنن نسائی سے، صاحب خصائص امیر المؤمنین علامہ نسائی سے، جو ائمہ حدیث میں سے ہیں، کہ رسول نے فرمایا اے علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ جو صحیح النسب ہو، اور تمہارا دشمن ہو نہیں سکتا مگر وہ جس کا تذکرہ کرنا بھی مجلس میں خلاف ادب ہوتا ہے. تو علی کی شجاعت تو وہیں ظاہر ہو گئی تھی، گہوارے میں ظاہر ہو گئی تھی. مگر بچپنا کیسا گزرا؟ جو بچپنے کا عہد ہوتا ہے وہ تو عہد، اس عہد سے وہ بھی گزرے.
حضور کے عاشق تھے. مکے کا جو بھی بچہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا اس کی کلائیاں مروڑ دیتے تھے. اچھا جو بچہ سب کی کلائیاں مروڑتا ہو خود اس بچے کے دشمن کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے. کتنے ہوں گے یہ تو آج تک ظاہر ہے. مگر میں تاریخ تک محدود رکھوں گا آپ کو. میں ایک مثال محسوس دے دوں. دیکھیے مثالوں میں وقت چلا جاتا ہے. میں روز طے کر کے آتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان آگے نہیں بڑھے گا مگر وہ مثالیں درمیان میں آ جاتی. فرض کیجیے میں یہاں لاہور آیا ہوا ہوں, آپ کا مہمان ہوں, اور 2-4 جوانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں میرے لیے کچھ خطرات ہیں تو وہ میری حفاظت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. اچھا اب ان میں سے جو واقعاً ہمارے دشمن ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ جو حفاظت کرنے والے ہیں انہیں دھیرے سے ہٹا دیا جائے. تو جو کمزور ہوں گے وہ ہٹ بھی جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایک جوان وہ سینہ سپر بنا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ دشمن سب طے کریں گے کہ اچھا ان سے تو بعد میں سمجھ لیں گے, پہلے انہی سے سمجھ لیں, پہلے ہم انہی سے سمجھ لیتے ہیں. تو سب کی توجہ اس پر ہوگی. مکے میں کوئی نہیں تھا حضور کا سرپرست, حضور کا مددگار, حضور کا ناصر. سرپرست خدا تھا, مددگار اور ناصر یا ابو طالب تھے یا فرزند ابو طالب. تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے, کوئی مبالغہ نہیں. اور اس میں بھی حضرت علی علیہ السلام ان بچوں کو جن کو کافروں نے مشرکوں نے سکھایا تھا کہ پیغمبر پہ پتھر پھینکا کرو, پیغمبر کو پریشان کیا کرو, علی ان کو سزائیں دیتے تھے. تو خود علی کے کتنے دشمن ہوں گے؟ مگر صبر علی دیکھیے, شان عاشقی علی کی دیکھیے. بچپن سے جب بھی کوئی واقعہ ملے گا تو یہ ملے گا کہ علی سے, رسول سے گستاخی کرنے والے کو علی نے سزا دی. کبھی خود اپنی ذات سے گستاخی کرنے والے کو سزا دیتے ہوئے علی نظر نہیں آئیں گے. یہ ہے صبر علی. علی نے اپنی ذات کے لیے جو چیز اختیار کی وہ تھی صبر. جو چیز نظر خدا اور رسول کی وہ تھی شجاعت. جو چیز علی نے نظر خدا اور رسول کر دی وہ علی کی شجاعت تھی. جو چیز علی نے اپنے لیے رکھی وہ تھی صبر. جب علی نے اپنے لیے صبر کو رکھا تو قرآن نے بھی علی کا نام صبر رکھا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. اور یہ روایت مختلف تفاسیر میں ہے کہ جو روایی تفاسیر ہیں, مگر اب تک کی لکھی جانے والی آخری سب سے عظیم تفسیر, تفسیر المیزان حسین طباطبائی, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, آیت اللہ العظمی محمد حسین طباطبائی. ان کی تفسیر میں بھی اس روایت کی طرف اشارہ موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مراد صبر اشارہ ہے علی کی طرف, صلاۃ اشارہ ہے محمد کی طرف. ہم کہتے ہیں پروردگار تو مدد کر ہماری, پروردگار کہتا ہے مدد میری لینی ہو تو علی سے مدد لو, محمد سے مدد. اچھا آپ جب اللہ کہہ دے کہ ان سے مدد مانگو تو یا علی کہنے میں روکے گا کون؟ اب کون سا فقہی مسئلہ رہ گیا, کون سی شرعی رکاوٹ رہ گئی؟ علی بالاستقلال کچھ نہیں کرتے, علی باذن پروردگار کرتے. علی کو پکارنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے توحید کو, بلکہ جو توحید جب خطرے میں آئے تو علی کو پکارو. جب توحید خطرے میں ہو تو علی کو پکارو, جب نبوت خطرے میں ہو تو علی کو پکارو, جب دین خطرے میں ہو تو علی کو پکارو. علی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے پیدا کیا انہیں مدد کے لیے. مگر انہیں مخلوق سمجھ کے پکارو خالق نہیں, انہیں مربوب سمجھ کے پکارو رب نہیں, انہیں عبد سمجھ کے پکارو معبود نہیں. علی معبود نہیں ہے, علی رب نہیں ہے, علی خالق نہیں ہے, علی رازق نہیں ہے. رازق خدا ہے, رب خدا ہے, معبود وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. لیکن اس نے بنایا ہے انہیں مدد کے لیے, انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں, انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں. اس لیے اور قرآن مجید میں ان کا نام صبر رکھا ہے, اور صرف یہی ایک نام تھوڑی علی کا قرآن میں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں, ایک جملہ یاد رکھیے گا, مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات اگر اتنی اہم ہے تو قرآن مجید میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہاں نام نہیں ہے, کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں.
کہیں صراط مستقیم کہہ کے علی کو پکارا, کہیں صبر کہہ کے علی کو پکارا, کہیں صالح المؤمنین کہہ کے علی کو پکارا. ایک فہرست ہے, کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں علی کا کسی نہ کسی طرح ذکر موجود نہ ہو. جیسے خدا کے ہزاروں نام ہیں ویسے اس بندہ خدا کے ہزاروں نام ہیں. مگر ہاں وہ مدد کے لیے ہیں, مگر ساتھ میں نے کیا کہا, خدا کی ذات میں جو جوہر صبر ہے اس سے غافل نہ ہو. خود اپنی ذات میں اس جوہر ذات کو اسے پروان چاہیں. زندگی کے ہر شعبے میں صبر درکار ہے. اس صابر نے جس کا نام قرآن میں صبر ہے, صبر کے اوپر جتنی روشنی ڈالی ہے نا, اب موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں. خطبات نہج البلاغہ میں جو صبر کا بیان ہے, جو ختم صبر کا بیان ہے, جو عہد نامہ مالک اشتر میں صبر کا بیان ہے, لیکن صرف 2-3 فقرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. مثلا آخر میں نہج البلاغہ کے آخر میں جو فقرے ہیں اس میں فرمایا کہ الصبر صبران, صبر علی ما تکرہ وصبر عما تحب. صبر کی 2 قسمیں ہیں. کبھی کبھی ان چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے جو ناپسندیدہ ہیں, ناپسندیدہ حالات میں رہنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. مثلا ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, بورڈنگ تو ہونی ہے, بورڈنگ پاس مل چکا ہے, اب اس کے بعد ذرا سکون سے صبر سے کھڑے رہیے. وہ آپ کی شان کے خلاف محسوس ہوتا ہے کہ لائن میں کھڑے رہیں, کیوں میں کھڑے رہیں. اس وقت کھلتا ہے کہ کون کتنا سویلائزڈ ہے, کون کتنا اچھا انسان ہے, کس میں مینرز اور ویلیوز کتنے ہیں, کس میں کتنا مورل ہے, کتنا اخلاق ہے, کتنی تہذیب ہے, کتنی ثقافت ہے. ایک مثال دی میں نے, زندگی کے ہر شعبے میں یہی بے صبری نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی شعبے میں جتنا بڑا صابر ہوگا انسان اتنا ہی بڑا انسان ہوگا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولانا آپ حضرات, بلکہ ٹیلی ویژن پہ سوال تھا مونٹریال میں کینیڈا میں, کہ آپ حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ عمل ہے. آپ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی, توجہ رکھیے گا, ترقی کی دہائی دینے والے جوان اور بزرگ سب, اتنی انسان نے ترقی کر لی اس دور میں, اس عرب زمانے میں جب تاریخ تھا عرب, اس وقت دنیا کے پسماندہ ترین علاقے میں ایک شخص نے, ایک انسان نے 63 برس زندگی بسر کی. آپ کہتے ہیں کہ اس انسان کی زندگی قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ عمل ہے. آج دیکھیے کیسی بلڈنگیں بن رہی ہیں, الیکٹریسٹی ایجاد ہو چکی ہے, ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں, راکٹ جو ہیں بحر ظلمات کا سینہ چاک کر رہے ہیں, کہاں تک پہنچ رہے ہیں. میں سب سنتا رہا, ساری فہرست انہوں نے اپنی ڈسکوریز کی, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی جب پیش کرنی تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے ترقی کی 2 سمتیں ہو سکتی ہیں کم سے کم, ایک عمودی ایک افقی, کم سے کم, ورنہ جتنے زاویے بدلتے جائیں گے کم سے کم 360 ڈگریوں سے تو واقف نہیں ہیں آپ, جتنے زاویے بدلیں گے, لیکن کم سے کم 2, افقی عمودی, ورٹیکل ہاریزونٹل. یہ جو ترقی آپ بتا رہے ہیں یہ افقی ہے عمودی. انہوں نے سوال کے جواب میں سوال کہا, اپنے سوال کی تشریح کیجئے, میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیے کہ 1400 برس میں انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی. انسان نے بحیثیت انسان کتنی ترقی کی. سائنسداں کے طور پر ترقی کی, مکان کی آرائش تو انسان نے سیکھی, مکین کی تربیت میں انسان نے کتنی مہارت پیدا کی. ذات انسان, وہاں سے گفتگو کو جوڑ رہا ہوں. انسان بحیثیت انسان کتنا بلند ہے یہ اس کے اوصاف سے طے ہوتا ہے, اس کے تملک میں جو چیزیں ہیں ان سے طے نہیں ہوتا. کس انسان کے پاس کتنی کاریں ہیں اس سے نہیں طے ہوتا کتنا بڑا انسان ہے, کتنے گھر ہیں اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے, کتنا بڑا بزنس ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, کتنا سرمایہ ہے اس سے طے نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا انسان ہے. توجہ رہے جہاں تک ذہن جا رہا ہے. ہمارے نوجوان پلکوں پہ خواب سجائے رہتے ہیں بڑا بننے کا, پھر بڑا بننے کے لیے آئیڈیل معین کرتے ہیں. آج طے کر کے جائیے کہ بڑا بننے کے معنی کیا ہیں اور آپ کا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے. بڑا زمیندار بڑا آدمی نہیں ہوتا, بڑا سرمایہ دار بڑا آدمی نہیں ہوتا, بڑا مکان رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا, دنیا کی کوئی بھی شے رکھنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا. بڑا آدمی بڑا علم رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑا صبر رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑی جود و سخا رکھنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے. اوصاف انسانی سے انسان کا قد بلند ہوتا ہے, اوصاف سے قد بلند ہوتا ہے. اور جب اوصاف سے قد بلند ہوگا
جب یہ معیار طے ہو گیا کہ بڑائی، انسان کی بڑائی کا معیار کیا ہے، تو طے ہو جائے گا کہ ہمارا پھر نمونہ کون ہو سکتا ہے؟ کون سا وصف ہے جس میں انسان محمد سے آگے نکل گیا؟ اوصاف کی بات کرو گے تو پورا عالم بشریت ابھی گرد راہ مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچا. اس لیے مصطفیٰ نمونہ کامل ہے قیام قیامت تک کے لیے. انسان بحیثیت انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ذات مصطفیٰ سے. اور اسی لیے دوسرا حوالہ جو ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صبر سے مراد علی ہیں، صلاۃ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ بھی میں کیا کروں کہ ترتیب خدا نے قائم کی، پہلے علی کا ذکر کیا محمد کا بعد میں، یعنی بتا دیا جب تک علی سے مدد نہیں لوگے محمد تک پہنچ نہیں سکتے، اور جب تک محمد سے نہ ملوگے خدا تک پہنچ نہیں سکتے. صلوات پڑھتے محمد والے. تہذیب ہے معصومین کی، جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا فوراً مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے. روایت ہے، اور خاص کس سے روایت ہے؟ مولا کائنات کے بارے میں. جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا تھا، جب بھی کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، فوراً کوئی مسئلہ درپیش ہوا، علی جاتے تھے مسجد میں، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. گویا 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد یہ ان آیتوں کی تلاوت دعائے استمداد ہے، یعنی ان آیتوں کی تلاوت میں تاثیر ہے. ایک وظیفہ دے دیا میں نے آپ کو، نماز پڑھیں 2 رکعت اور ان آیتوں کی تلاوت کریں اور کہیں پروردگار واسطہ ہے علی و محمد کا، میری مشکل کو حل کر دے. جب آپ نے یہ کام کیا تو گویا اس آیت پر پورا عمل ہو گیا. بس گفتگو ختم. گفتگو ختم. ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی آپ کی. آپ سمجھے مشکلات کے وقت نماز مدد کرتی ہے. یہی تو سبب ہے دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ معصومین میدان جنگ میں کیوں نماز پڑھتے ہیں. احد کا میدان ہے محمد نماز پڑھ رہے ہیں، صفین کا میدان ہے علی نماز پڑھ رہے ہیں، مدائن کا کارزار ہے حسن نماز پڑھ رہے ہیں، کربلا کا قیامت خیز حاشر کا میدان ہے حسین نماز پڑھ رہے ہیں.